والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور علی مکرم شافع الامم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے آج کی اس نشست بالخصوص جو مہمان ساتھی دور و نزدیک سے تشریف لائے اللہ رب العزت سب کا قبول فرمائے. آج کی اس نشست کا اہتمام محترم حاجی محمد مسعود ان کی طرف سے کیا گیا 11ویں شبی کے سلسلہ کے اندر رب کائنات ہمیں بزرگوں کا طریق بھی عطا فرمائے بزرگوں کی محبت بھی عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم اہل ایمان. اولاد کے مومن ہونے کے لیے والدین کا مومن ہونا، والدین کی اچھی اولاد کو تربیت میسر ہونا ناگزیر ہوتا ہے. آج ہم شیخ عبدالقادر جیلانی حسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے منسوب اس محفل کا حصہ ہے. ذرا اندازہ لگا لیجیے اس بات کے بیان سے کہ اگر بیٹا عبدالقادر ہے تو والدین کتنے نیکوکار ہوں گے. تربیت، ماحول، انوائرمنٹ کتنا پاکیزہ ہے. آپ کے والد نام پر عبداللہ صومائی ہے کہ نہر کے کنارے پر ہے تو پانی کے اندر سیب آتا ہے تو سیب کو اٹھا کے کھا دیتے ہیں. وہ شدت کی کھایا اور کھا لیا تو جب کھا لیا تو بعد میں احساس پیدا ہوا کہ میرے لیے تو یہ جائز نہ تھا. میری کون سا اس کے اوپر ملکیت تھی، یہ تو ہمارے ملک کا تھا جس کو میں نے اٹھا کے کھا لیا. تو اسی نہر کے کنارے چلتے ہیں تو تھوڑا سفر کیا تو دیکھا کہ ایک باغ ہے جس کے درخت کی شاخیں اس نہر کے پانی کے اندر ہے اور وہ سیب کے درخت کا باغ ہے. تو جان گئے کہ وہ کسی باغ کے درخت سے گرا ہوا سیب ہے میں نے پکڑ کے کھایا. باغ کے مالک کے پاس پہنچے، اس سے بتایا کہ ماجرا یہ ہے تو بتائی اب میرے لیے کیا ہے تو میں اس کا ہرجانہ کیا ادا کر سکتا ہوں. تو وہ شخص بھی صاحب نظر تھے اور سمجھ میں کتنی احتیاط والا کون برتتا ہے.
کہنے لگے کہ اس کا ہرجانہ تو کرنا ہے، اتنا ہرجانہ جس بات کا پھل کھایا ہے اس بات کی 12 سال جو ہے روٹی جمع کر۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تیار، 12 سال تک منہ سے کہنے کی بات ہے، یہ کوئی ایک دن کی کہانی تھوڑی، 2 دن کی کہانی تھوڑی، 12 سال جب گزرے تو ایک دن اس شیخ نے کہا کہ جاؤ میرے لیے باغ سے ایک سیب توڑ کے لاؤ۔ حضرت عبداللہ جاتے ہیں تو 100 سیب توڑ کے لاتے ہیں، وہ سیب جو کچا ہے، کہ عموماً ایسے سیب کو توڑا نہیں جاتا جب بندہ باغ میں ہوتا ہے، کہ اسی کو توڑا جاتا ہے جو کھانے کے قابل، جو پکا ہو، جب کچا سیب توڑ کر لائے تو شیخ کہنے لگے کہ اے نوجوان، تو نے 12 سال گزار دیے اس باغ کے اندر، ان کو پانی دیتے، اس باغ کی خدمت کرتے، تجھے آج تک یہ نہ معلوم ہو سکا کہ کھانے والا سیب کیسا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں، کہا آگے ایک سیب کھانے کی سزا یہ بھگت رہا ہوں۔ کہا 12 سال ہو گئے آپ کھانے کی بات کرتے ہیں، عبداللہ نے آپ کو اٹھا کے سیب کی طرف دیا، آپ کھانے کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، مجھے کوئی خبر نہیں کہ کھانے والا سیب کون سا ہوتا ہے، ایک کھایا تھا، وہ بھی صاحب نظر تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری مدت تو پوری ہو چکی، اب میری ایک شرط اور ہے، پھر جو ہے وہ تمہاری سزا پوری ہو جائے۔ کہا بتائیے دوسری شرط کون سی ہے؟ وہ شاید کہنے لگے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے اور ٹانگوں سے لاچار ہے، اس سے تو میں نکاح کرتا ہوں۔ کہا کہ تیار، نکاح کر دیا۔ حضرت عبداللہ سے شیخ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے جائیے اپنے دلہن کے کمرے۔ جب حضرت عبداللہ اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک صحیح آزاد عورت موجود ہے، جس کی آنکھیں بھی ٹھیک، جس کے کان بھی ٹھیک، جس کی زبان بھی ٹھیک، جس کی ٹانگیں بھی ٹھیک۔ تو سمجھے کہ کہیں جو ہے وہ غلطی سے کوئی اور خاتون ہے، تو فوری طور پر وہاں سے نکلتے ہوئے دروازہ کھولے، وہ بھی سر کے اوپر جاتا اور باہر آئے تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ جس خاتون سے شادی کے لیے کہا گیا میں تو اس خاتون کو نہیں مانا، تو پہلے ایک سزا کو بھگت رہا ہوں، اب دوسری سزا کو نہیں۔ وہ شاید کہنے لگے کہ صاحب وہی تمہاری زوجہ ہے، وہ اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک ان آنکھوں سے کسی نامحرم کو دیکھا نہیں، اسے بہری اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنے کانوں سے نامحرم کی آواز آج تک سنی نہیں، زبان سے اس لیے کہا تھا کہ وہ بول نہیں سکتی کیونکہ آج تک اس نے کسی نامحرم سے کلام نہیں کیا، وہ ٹانگوں سے آج تک کسی نامحرم کی طرف چل کے نہیں گئے، وہ اتنی پاکیزہ خاتون ہے۔ تو پھر نکاح ہوا اس خاتون کے ساتھ، تو جو باپ عبداللہ صومعی جیسا ہو، ماں اتنی پاکیزہ ہو، پھر ان سے ہونے والا بچہ بھی عبدالقادر جیلانی ہوا کرتا۔ تو جب ماں کا کردار ستھرا ہو، جب باپ کے کردار ستھرے ہوں، تو پھر اولاد بھی عبدالقادر جیلانی جیسی ہوتی ہے۔ اور پھر تربیت کا انداز دیکھیے، ابھی بچپنا ہے، چھوٹی عمر ہے، علم دین کے لیے بھیجنا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے روانہ کرنا ہے، تو دیکھو ماں نصیحت و وصیت کیا کر رہی ہے کہ بیٹا کبھی کسی سے جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولو،
جمعہ بولو، اور ماں نے جو ہے وہ 40 دینار قمیص کے اندر جو ہے وہ پرو دیے، سی دیے، اور کہا کہ تمہارے کام ہیں۔ راستے میں ڈاکٹر لوٹ لیتے ہیں اس قافلے کو، جس قافلے میں یہ بچہ بھی ہے، تو قافلے والے اس بچے کی طرف بھی اتنی نگاہ نہیں کرتے کہ بچوں کے پاس مومن کیوں؟ ان کے پاس